ایران اور انڈیا کے آپس میں تعلقات کیا ہیں، اور ایران اور انڈیا آپس میں دونوں مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کو کتنا ان دونوں ملکوں سے جو ہے وہ احتیاط اور محتاط رہنا چاہیے، یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھا دیتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے گا، اس کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران انڈیا گٹھ جوڑ اور پاکستان کو لاحق خطرات۔ ایران اور انڈیا کے باہمی تعلقات کی ابتدا 1950 میں ہوئی۔ دونوں ملکوں کے باہمی معاہدوں کا جائزہ لیا جائے تو 2002 میں عملاً پہلی بار دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر دفاعی معاہدے ہوئے اور ایران نے انڈیا سے بھاری مقدار میں اسلحہ خریدا۔ 2003 میں انڈیا اور ایران نے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک مل کر افغانستان پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور افغانستان میں ترقیاتی کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چنانچہ انڈیا 2001 سے اب تک تقریباً $2.2 بلین سے زائد رقم افغانستان میں خرچ کر چکا ہے۔ حتیٰ کہ افغانستان کی پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بھی انڈیا نے بنائی، جس کا افتتاح 25 دسمبر 2015 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے افغانستان دورے کے دوران کیا گیا، جبکہ ایران 2001 سے اب تک $700 ملین سے زائد کی رقم افغانستان میں خرچ کر چکا ہے۔ واضح رہی کہ 2003 سے بتدریج انڈیا اور ایران کے تعلقات مضبوط ہوتے رہے۔ انڈیا نے اپنی دوستی کا پختہ یقین دلانے کے لیے ہر مشکل وقت میں ایران کے ساتھ اتحاد قائم رکھا، اور جب امریکہ کی طرف سے ایران کو جوہری توانائی کے سبب پابندیوں کا سامنا تھا تو انڈیا نے ایران سے گیس اور پیٹرول خریدنے کا عمل جاری رکھا۔ یاد رہے کہ انڈیا ایران کے خام تیل کا 75% خریدتا ہے، جبکہ ایران کے پاس خلیج فارس میں موجود 13 ٹریلین مکعب فٹ قدرتی گیس کو نکالنے کے لیے $3 بلین سے $5 بلین کی ضرورت ہے، جس میں انڈیا انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ انڈیا ایران کی قدرتی گیس کو انڈیا منتقل کرنے کے لیے فی الوقت 1400 کلومیٹر زیر سمندر پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو چابہار پورٹ سے ہوتی ہوئی براستہ عمان انڈیا پہنچے گی، جس کے ذریعے روزانہ 31 ملین کیوبک سے زائد گیس منتقل ہو سکے گی۔ اس کے لیے انڈیا اور ایران کے درمیان 2016 میں $4.5 بلین کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ انڈیا کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے چابہار بندر پورٹ کے مکمل ہونے کا انتظار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 تا 2017 کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً $13 بلین کی باہمی تجارت ہوئی۔ 2016 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی پہلی بار ایران کے دورے پر گئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے ایران کے ساتھ پہلی بار $500 بلین کی خطیر رقم کے معاہدے کیے۔ $500 بلین کی یہ رقم چابہار پورٹ سمیت ایران میں ریل، روڈز اور دیگر ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ بعد ازاں 15 فروری 2018 کو ایرانی صدر تقریباً 10 سال بعد پہلی بار 3 روزہ آفیشل دورے پر انڈیا پہنچے۔ اس دورے کے دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ 9 معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں اہم معاہدہ 18 ماہ کے لیے چابہار پورٹ کو انڈیا کے حوالے کرنا اور انڈیا کو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے ویٹو پاور کی حمایت کرنا شامل ہے۔ ایران اور انڈیا کے باہمی تعلقات کا مختصر جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایران اور انڈیا دونوں کے اہداف مشترکہ اور بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں ملک جنوبی ایشیا میں بالادستی چاہتے ہیں۔ دونوں ملک مل کر افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس پر کسی حد تک دونوں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ دونوں ملک پاکستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا اور یورپ کی منڈیوں تک رسائی چاہتے ہیں، جس کے لیے گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایک طرف چابہار پورٹ پر تیزی سے کام جاری ہے تو دوسری طرف عراق، شام، لبنان اور یمن میں ایران اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی طرح دونوں ملک دفاعی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈپتھ پر قبضے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈپتھ یعنی تصویراتی گہرائی یا تصویراتی تبدیلیاں ایک ایسی عسکری اصطلاح ہے جسے دنیا بھر میں عسکری ادارے اپنی دفاعی حکمت عملی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ دشمن کے خطرات سے بچنے کے لیے اسٹریٹجک ڈپتھ کو استعمال کر کے ممکنہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔
سیاسی طور پر اسٹریٹجک ڈپتھ سے مراد ایسی پالیسی لی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی ملک دشمن ممالک کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بالترتیب اپنے قریبی ممالک پر فوکس کر کے ہمہ وقت ان کے ساتھ بہترین اور خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈپتھ افغانستان کو سمجھا جاتا ہے۔ سوویت یونین کی افغانستان میں دراندازی کے وقت پہلی بار 1980 کی دہائی میں افغانستان کو پاکستان نے اسٹریٹجک ڈپتھ ڈکلیئر کر کے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کو شکست ہوئی اور پاکستان سوویت یونین کے پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی کے خوفناک عزائم سے محفوظ رہا۔ امریکہ کی افغان جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ سمیت پاکستان کے روایتی پڑوسی حریف ایران اور انڈیا پاکستان کی اسٹریٹجک ڈپتھ کو مکمل کنٹرول کر کے پاکستان کو دفاعی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے افغان بارڈر سمیت بلوچستان میں وقتاً فوقتاً کشیدگی کا بڑھنا افغانستان کا پاکستان کے ساتھ دوستی کے رشتے کو چھوڑ کر ایران اور انڈیا پر انحصار کرنا شامل ہے۔ پاکستان مخالف ایران انڈیا گٹھ جوڑ کا اندازہ کلبھوشن جیسے بھارتی جاسوس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ دونوں ملکوں کے عشیرباد سے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا۔ ایران انڈیا گٹھ جوڑ کی حقیقت حال کو جانچنے کے لیے ایران انڈیا تعلقات نامی کتاب کی مشہور بھارتی مصنفہ سجاتا ایشوریا چیما کی اپنی کتاب میں لکھی اس تحقیق پر پاکستان کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایران اور انڈیا کے درمیان 2003 میں طے پانے والے معاہدے کے وقت نیو دہلی ڈکلیریشن میں یہ بات طے پائی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی ممکنہ جنگ کے وقت ایران انڈیا کو اپنے فوجی اڈے سپرد کرے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ تحقیقی رپورٹ ملاحظہ کی، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایران اور انڈیا کا آپس میں یارانہ ہے، گٹھ جوڑ ہے، اور انڈیا پاکستان کو کسی طرح سے بھی ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ انڈیا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر وہ حربہ آزماتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ انڈیا نے افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو یرغمال بنایا، انڈیا نے ایران کو یرغمال بنایا، دونوں نے مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کی، اور اس وقت سی پیک کا جو ایک تاریخی منصوبہ چل رہا ہے جس میں سعودی عرب بھی شامل ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی شامل ہو رہا ہے، ان دونوں ممالک کے شامل ہونے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور تاریخی اور سب سے زیادہ سرمایہ کاری والا اور سب سے زیادہ اس جو منصوبہ ہے اس کے ذریعے سے تجارت ہوگی، یہ بن جائے گا سی پیک۔ تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے نہ صرف چابہار پورٹ بنائی گئی بلکہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔